السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ شکر کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ایک مسلمان کے لیے ناگزیر اور انتہائی ضروری ہے وہ صبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی زندگی کو جو بہتر قرار دیا ہے تو آپ نے شکر کے ساتھ صبر کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں، دکھ، غم، مصیبتیں یہ ایک یقینی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو اپنی ایک سنت کے طور پہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آزمائشیں نہ آئیں، نہیں، آزمائشیں آئیں گی اور ان آزمائشوں میں امتحان ہوگا، صبر کا امتحان، استقامت کا امتحان، ثابت قدمی کا امتحان، اور یہ کہ ان آزمائشوں کے ذریعے سے اگر انسان صبر کرے اللہ تعالیٰ انسان کو بہت زیادہ بلند مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے اور بڑی تربیت بھی فرماتا ہے۔ تو صبر جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، قابو میں رکھتا ہے، زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکوہ پایا جاتا ہو، دل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کی تقدیر پر کوئی ناراضگی کا اظہار ہو، اپنے اعضاء کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو بے صبری پر مبنی ہو کہ انسان اپنے آپ کو مار ڈالے یا جزا فضا کرے یا اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دے، اپنا گریبان چاک کر دے، اور جو بے صبری کے مختلف مظاہر ہو سکتے ہیں وہ کرے نہیں۔ صبر انسان کو ان سب چیزوں سے روکتا ہے، اور پھر صبر جو ہے اس کا بنیادی معنی ہی روکنا ہے، اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ یہ جو مہینہ ہم گزار رہے ہیں یہ اصل میں ایک بہت بڑی تربیت، صبر کی تربیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو شہر الصبر قرار دیا ہے۔ آپ نے صحابی سے فرمایا سن شہر الصبر رمضان، صبر کے مہینے رمضان کے روزے رکھو کہ یہ سارا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کی تربیت کرنے کا مہینہ ہے۔ چونکہ صبر کرنا انسان کے لیے بظاہر مشکل تو ہوتا ہے لیکن یہ ضروری بھی ہے، اور اس کے ثمرات اور فوائد بھی بہت زیادہ ہے، اور انسان بہت سارے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ صبر کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 الصبر علی طاعت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو دین پر لگائے رکھنا، نیکی کے کاموں پر لگائے رکھنا، اللہ کی عبادت پر لگائے رکھنا، پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا، جیسے نماز ہے، اب نماز پر اپنے آپ کو لگائے رکھنا اور اس چیز پر صبر کرنا کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی۔ اسی طرح دیگر عبادت کے کام ہے، اطاعت کے کام ہے، فرما برداری کے کام ہے، دل کرے یا نہ کرے نہیں، اپنے آپ سے جہاد کر کے اپنے آپ کو ان اطاعت اور فرما برداری کے کاموں پر لگائے رکھنا، یہ صبر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر الصبر عن المعاصی، گناہوں اور نافرمانیوں سے دور رہ کر صبر کرنا، چاہے کتنا دل کرے انسان کا، لیکن جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، وہ گناہ کا کام ہے، وہ نافرمانی کا کام ہے، وہ مخالفت کا کام ہے، وہ ناجائز کام ہے، وہ حرام کام ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ہے، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہی تو اصل امتحان ہے ایک مسلمان کا اور ایک مومن کا۔ تیسرے نمبر پر الصبر علی اقدار اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا،
اللہ کے جو فیصلے ہیں انسان کے لیے انسان نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی حکمتیں کیا ہے، اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے اور کس قسم کے حالات کا اس کو سامنا رہے گا۔ ہر وقت عافیت ہی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، آزمائشوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو پھر انسان کو صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر کو اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیے عافیت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرنا، اس کی اتنی تلقین ہے کہ آپ نے براہ راست اللہ سے صبر کی دعا مانگنے سے بھی منع کیا ہے کہ ایک انسان پر کوئی آزمائش نہیں آئی، کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی اور پھر وہ اللہ سے صبر مانگ رہا ہے۔ اس صبر کے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزمائش مانگ رہا ہے، وہ تکلیف مانگ رہا ہے، وہ مصیبت مانگ رہا ہے۔ ایک صحابی کو آپ نے سنا کہ وہ اللہ سے صبر کی دعا کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا سألت اللہ البلاء، میرے پیارے صحابی تم نے اللہ سے آزمائش مانگی ہے، سل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ یعنی انسان عافیت کی دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما دے، لیکن اگر آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو پھر صبر کرنا ہے اور صبر کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں ان آزمائشوں کے تعلق سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے عجل له العقوبۃ فی الدنیا، تو دنیا کے اندر ہی جلد اس کو سزا دے دیتا ہے۔ یعنی انسان کی جو کمیاں کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں اس کے معاملے کو صاف کرنے کے لیے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے دیتا ہے، کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کسی بیماری میں، کسی تکلیف میں، کسی امتحان میں۔ اور آپ نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو اللہ کی رضا پہ راضی رہے ان کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ ومن سخط فلہ السخط، اور جو اللہ کی رضا، اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہو جائے تو ان کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر اور بھلائی کا ہوتا ہے، اور یہاں ایک چیز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آزمائشوں کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ ان العبد اذا سبقت له المنزلة من اللہ تعالی، جب بندے کے لیے اللہ کی طرف سے کسی مرتبے کا فیصلہ ہو چکا ہو لم يبلغها بعمل، کہ جس تک وہ اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا، اس کے عمل تھوڑے ہیں، ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں یا مال میں یا اولاد میں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ ثم صبرہ اللہ علیہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ انسان صبر کرتا ہے یہاں تک کہ اس مرتبے کو پا لیتا ہے جس کا اللہ کی طرف سے اس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہر اعتبار سے انسان کے لیے صبر میں خیر ہی خیر ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے صبر کا ذکر کیا ہے کہ اصل چیز صبر ہے، اور یہ نماز دیگر عبادات یہ بھی بنیادی طور پر انسان کی جہاں اور تربیتیں کرتی ہیں وہاں صبر کی تربیت کرتی ہیں۔ تو اگر زندگی کے اندر صبر نہ ہو تو پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اپنے آپ پر اتنا بھی کنٹرول نہ ہو، ذرا سی کسی نے کوئی بات کہی اور انسان اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دے، ذرا سا کسی نے برا بھلا کہہ دیا اور انسان آپے سے باہر ہو جائے، غصہ آ گیا، اپنے غصے پر کوئی کنٹرول نہیں، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو صبر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم اعظم اجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اجر کے اعتبار سے اس مومن سے کہیں زیادہ آگے ہے جو نہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور نہ ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔
رشتہ داری کا معاملہ ہے، صلہ رحمی کا بغیر صبر کے کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور اسی طرح دیگر معاملات، تو زندگی کے اندر صبر جو ہے انتہائی ناگزیر ہے، اور یہ ایک مومن کے لیے ایک بڑی عظیم اللہ تعالی کی عطا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کسی کو بھی صبر سے بہتر اور وسیع تر چیز عطا نہیں کی گئی۔ الصبر ضیاء، فرمایا یہ صبر روشنی ہے، من یتصبر یصبر اللہ، جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ انسان کوشش کرے، صبر اللہ نے دینا ہے، صبر اللہ نے دینا ہے، انسان کا کام کوشش کرنا ہے کہ انسان آنے والی کسی تکلیف، آزمائش، پریشانی پر صبر اختیار کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرما دے گا۔ اور جن کی زندگیوں میں صبر نہیں ہے، آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر جہالت کی وجہ سے کس قدر جو ہے وہ نقصانات اور کس قدر فساد اور بگاڑ، حتیٰ کہ کئی لوگ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں، اور صرف اپنے آپ کو نہیں مارتے، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی مار لیتے ہیں۔ قحط سالی سے تنگ آ گئے، مفلسی سے تنگ آ گئے، فقر و فاقہ بے روزگاری سے تنگ آ گئے۔ تو صبر کی تعلیم ہے، اگر انسان صحیح معنی میں صبر کرے، اللہ کی تقدیر جو بھی ہے وہ انسان کے حق میں بہتر ہی ہوتی ہے، اس کو بہتر ہی سمجھنا چاہیے۔ تو انسان صبر کرے، اللہ تعالیٰ نہ صرف مدد فرمائے گا، ایک امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کے ذریعے سے، اگر صبر انسان کر لے گویا اس امتحان کے اندر وہ کامیاب ہو گیا، تو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس صبر کی توفیق نصیب فرما دے۔ شکر اور صبر ان دونوں چیزوں کو زندگی کے اندر اختیار کیجیے، انشاءاللہ زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔